سر اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا نا اللہ کریم بہت بڑا صلہ دیتا ہے، نوازتا ہے انسان کو۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ عام طور پہ وہ راہٹ ہوتا تھا، بیل، ٹیوبل جس کو بولا جاتا ہے، وہ بیل کے ساتھ چلتے تھے وہ وہیں سے وہ پانی فصلوں کو دیا جاتا تھا، وہیں سے وہ پانی جو ہے وہ بھر کے مٹکے گھروں میں لے جایا کرتے تھے، اور وہیں پہ جو ہے اکثر کپڑے بھی دھو لیا کرتی تھی خواتین، تو گروپس کی شکل کے اندر آتی تھیں، وہاں پہ بیٹھ کے کپڑے بھی دھونے اور ساتھ میں گپ شپ بھی کرنی، اپنی دل کی بڑاس نکالنی، باتیں کرنی، خوشی غمی ڈسکس ہوتی تھی۔ اچھا، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عورت نے دوسری سے پوچھا کہ آج کیا کھایا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ کوئی 1 مہینہ پہلے کھیر کی دیگ اتاری تھی، سوری، اس دن سے روزانہ کھیر کھا رہی ہوں۔ اچھا، وہاں پہ موجود دوسری عورت کے کان میں جب یہ بات پڑی تو اس کی فیوریٹ ڈش تھی کھیر، تو اس نے سوچا کہ میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں، بار بار کون پکائے، تو اس نے گھر پہنچتے ہی کھیر کی دیگ اتارنے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ ساری کی ساری دیگ جو ہے پورا مہینہ اکیلی بیٹھ کے کھانا چاہتی تھی، اکیلی اس کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے دیگ پکائی کھیر کی پوری، اور پکانے کے بعد اسے توڑی والے کمرے میں رکھ دیا۔ پہلے دن کھیر کھائی، پھر دوسرے دن کھائی۔ اچھا، ان زمانوں میں فریج کا یا اس کو ٹھنڈا کرنے کا رواج تو ہوتا نہیں تھا، تو تیسرے دن جب ہوا تو اس کھیر میں سے اسمیل آنا شروع ہو گئی، باسی ہو گئی، اسمیل بھی آنا شروع ہو گئی، اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی بدل گیا، بد ذائقہ ہو گیا۔ اب مجبوراً اس کو دیگ ساری کی ساری ضائع کرنی پڑی۔ ایک آدھا دن گزرتا ہے، پھر وہ ٹیوب ویل پہ اسی طرح پہنچی کپڑے دھوتے ہوئے، پھر اسی عورت کی بات سنی، باتیں کرتے کرتے ذکر ہوا، اس عورت نے پھر کہا کہ جی میں کھیر کھا رہی ہوں۔ اچھا، جس عورت کی دیگ ضائع ہو گئی تھی وہ پہلی والی عورت کے پاس پہنچی اور اس سے حیرانگی کا اظہار کیا، کہنے لگی کہ میں نے تو 2 دن کھائی، تیسرے دن اس میں سے اتنی شدید بو آنے لگی اور اس کا ذائقہ اتنا خراب ہو گیا کہ مجبوراً مجھے اسے ضائع کرنا پڑا، لیکن تمہاری ہمت ہے کہ جو پورے 1 مہینے سے کھا رہی ہو، پورا 1 ماہ ہو گیا تم کھیر کھا رہی ہو وہی والی۔ وہ عورت سمجھدار تھی، اس کی بات سن کے ہنس پڑی، کہنے لگی کہ میں نے 1 ماہ پہلے کھیر کی دیگ پکائی اور محلے کے ہر گھر میں، گاؤں کے ہر گھر میں بانٹ دی، اس کے بعد سے لے کے آج تک روزانہ جس کسی گھر میں بھی کھیر پکتی ہے یا اچھا پکوان پکتا ہے وہ میرے گھر بھی بھجوا دیتا ہے۔ اس طرح میں بھی ہر روز کھیر کھا رہی ہوں۔ لب لباب اس بات کا یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کو خوشی دیتے ہیں، انہیں اپنی خوشی میں شریک کرتے ہیں، ٹھیک، تو پھر وہ لوگ بھی آپ کو اپنی خوشی کے وقت یاد رکھتے ہیں، آپ کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔ دوسروں کی خوشی میں اور غم میں شریک ہوا کریں۔ راہ چلتے ہوئے لوگوں کو یہ مت دیکھیں کہ وہ آپ کا واقف ہے یا نہیں ہے، دوست ہے یا نہیں ہے، اس کو سلام کریں، عزیز رشتہ دار ہیں ان کے لیے خاص طور پہ وقت نکالیں، دعوت دیا کریں، لوگوں کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا کریں، چائے پہ بلایا کریں۔ معاشرے میں بہت سے غریب لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے آپ لوگوں کی، اگر آپ اہل ثروت ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین کریں
وہ ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں نا کہ فیلنگ سیڈ، تو جب آپ فیلنگ سیڈ کی سچویشن میں ہوں گے تو آپ کو اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ہوں گے، سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ حقیقت میں، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس سٹریس کے موقع پہ اپنے آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں پائیں گے۔ تو یہ تھی ساری بات، شرط یہ ہے کہ آپ نے جو خرچ کرنا ہے وہ صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، شو مارنے کے لیے، شو آف کے لیے نہ ہو۔ ایسا کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا خیال رکھیے گا۔